السلام علیکم عزیز طلباء۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی پاکستان کا معاشرہ، ثقافت اور پاکستان کے مسائل۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے پاکستان کے 4 اہم معاشرتی مسائل کون سے ہیں۔ تو عزیز طلباء، پاکستان کے 4 اہم معاشرتی مسائل: غربت اور بے روزگاری، کم شرح خواندگی مطلب کہ کم تعلیم یافتہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، صحت کے مسائل ہیں، اور آبادی کی جو شرح میں اضافہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی کتنے فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے؟ تو پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ غربت اور بے روزگاری کا شکار ہے۔ ملک کی تقریباً 38% سے زائد آبادی اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ پاکستان میں کم شرح خواندگی سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً 40% آبادی بنیادی تعلیم سے محروم ہے۔ یہ ناخواندہ یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ہم ناخواندہ ایسے افراد کو کہتے ہیں جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ ناخواندہ افراد انفرادی اور اجتماعی طور پر ملک کی تعمیر و ترقی میں پڑھے لکھے افراد جیسا کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ پاکستان میں شرح تعلیم کو بڑھانے کے لیے حکومت کی ذمہ داری اور سنجیدگی سے کام لے رہی ہے۔ تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ پاکستان میں شرح خواندگی 2019-20 کے سروے کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی قریباً 60% ہے۔ حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے؟ معاشی ترقی میں افزائش کے لیے جو ضروری ہے کہ شرح خواندگی زیادہ ہو، تعلیم عام ہو، حکومت تعلیم کو بہت اہمیت دے رہی ہے۔ اس ضمن میں کیے گئے اہم اقدامات جس میں 1 سے 10ویں جماعت تک مفت تعلیم، درسی کتب کی مفت فراہمی اور طلباء کو وظائف دینا ہے۔ دوسرا، نصاب کی سائنسی بنیادوں اور مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر تشکیل نو یکساں قومی نصاب کے نام پہ ٹیکنیکل، پیشہ ورانہ اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے میں تعاون۔ ابتدائی، پرائمری اور ایلیمنٹری تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جماعت اول سے پہلے کی تعلیم کو ابتدائی بچپن کی تعلیم اور انتہائی نگہداشت کہا جاتا ہے، جیسے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن ECCE۔ پرائمری تعلیم جماعت اول سے 5 تک ہے، جبکہ ایلیمنٹری تعلیم کا دائرہ کار 6 سے 8ویں جماعت تک ہے۔ ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ ثانوی تعلیم 9 سے 10 جماعت تک ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم 11ویں اور 12ویں جماعتوں پر مشتمل ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کا کورس 2 سال کا ہے، جس میں آرٹس، سائنس، کامرس، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور دیگر مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 9ویں سے 12ویں جماعت کے امتحانات ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈز منعقد کرتے ہیں۔ آبادی کے بڑھنے سے کون سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے؟ آبادی کے بڑھنے سے خوراک، تعلیم، صحت، بے روزگاری، ٹریفک اور ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے، جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ یونیورسٹیوں کے علاوہ کالجوں میں بھی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی کی تعلیم کی کتنی اقسام ہیں؟ یونیورسٹی کی تعلیم کی کئی اقسام ہیں۔ یہ تعلیم BS اور MS وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے میدان میں ہر مضمون میں MPhil اور PhD کی سطح پر تحقیقی تعلیم بھی مہیا کی جاتی ہے۔ میڈیکل اور انجینئرنگ جیسی تعلیم کے لیے طلباء کو میڈیکل کالجوں اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ اس طرح قانون، بزنس، زراعت اور دیگر فنی علوم کی تعلیم کے حصول کے لیے
پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے بھی قائم ہیں۔ پاکستان کے 2 تعلیمی مسائل بیان کریں۔ پاکستان کے اہم تعلیمی مسائل۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں شرح خواندگی 60% ہے، جو بیشتر ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کم ہے اور حوصلہ افزا نہیں ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا ایک اہم ملک ہے، مگر تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے ہے۔ دوسرا، ہمارا ناقص امتحانی نظام۔ ہمارا نظام امتحانات انتہائی ناقص ہے۔ امتحان طلباء کی رٹا لگانے کی صلاحیت کو چیک کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچنے اور پرکھنے کا نام ہے۔ امتحانات کا نظام ایسا شفاف اور مؤثر ہونا چاہیے جو حقیقی معنوں میں طلباء کی ذہنی استعداد اور کارکردگی کو بڑھا سکے۔ غیر موضوع مضامین کے چناؤ پر نوٹ لکھیں۔ ہمارے ہاں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنانا چاہتی ہے۔ اس طرح طلباء کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کے رجحان اور ذہنی استعداد کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس سے ان پر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے۔ اکثر اسکولوں اور کالجوں میں بھی اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا کہ مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں طلباء کی رہنمائی کیسے کی جائے۔ اس ضمن میں اساتذہ کو مضامین کے چناؤ میں طلباء کی بھرپور رہنمائی کرنی چاہیے۔ والدین کو بھی مضامین کے انتخاب میں اپنے بچوں پر جبر کی بجائے ان کی پسند اور ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اساتذہ، والدین اور طلباء باہمی مشاورت سے مضامین کے انتخاب کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کریں۔ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں۔ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے چند اہم تجاویز۔ تعلیم کے لیے مختص بجٹ میں ہر سال اضافہ کیا جائے۔ تمام مڈل اسکولوں کو ہائی اور ہائی اسکولوں کو ہائر سیکنڈری اسکولوں کا درجہ دیا جائے۔ پرائمری کے اساتذہ کی کم از کم تعلیم گریجویشن ہو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نصاب کی تشکیل نو کی جائے۔ نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جائیں۔ پاکستان میں صحت کی صورتحال پر مختصر بیان کریں۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے ایک گنجان آباد ڈینسلی پاپولیٹڈ کنٹری ہے، مگر بدقسمتی سے یہاں صحت اور طب کے شعبے پر بہت توجہ نہیں دی جا رہی۔ سالانہ بجٹ میں ایک نہایت قلیل بڑی تھوڑی رقم صحت کے شعبے کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ پاکستان اکنامک سروے 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صحت کے شعبے میں کل 421.8 ارب روپے خرچ کیے گئے، جو ہماری جی ڈی پی کا صرف 1.1% ہے۔ ہمارے ملک میں 963 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر، جبکہ 9413 افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ موجود ہے۔ ہسپتال میں 1608 افراد کے لیے صرف ایک بستر کی سہولت موجود ہے۔ تعلیمی نصاب میں کن فنی اور تکنیکی مضامین کو فروغ اور ترقی دی جائے؟ ہمارے تعلیمی نصاب میں فنی اور تکنیکی مضامین کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تعلیمی نصاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، باغبانی، الیکٹرانکس، فوٹوگرافی اور ایسے دیگر فنی اور تکنیکی مضامین کو ترقی اور فروغ دیا جائے۔ تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولیات کے فقدان سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ملک کے اکثر تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی، بجلی، ٹرانسپورٹ، ڈسپنسری کا ناقص نظام، سینیٹری کا ناقص نظام اور ہاسٹلوں کی کمی جیسے بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے۔
चंद अहम निसाबी सरगर्मियों के नाम। चंद अहम हम निसाबी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, खेल, मुबाहिसे, मुशायरे, तकारीर, मुज़ाकरे और मालूमाती दौरे चंद अहम निसाबी सरगर्मियां हैं। पाकिस्तान में तालीमी ढांचे को मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान के तालीमी ढांचे को 3 मराहिल में तकसीम किया गया है। इब्तदाई तालीम और एलिमेंट्री तालीम। इब्तदाई तालीम प्राइमरी तालीम 1 से 5वीं और एलिमेंट्री तालीम 5वीं से 8वीं जिसको मिडिल स्टैंडर्ड भी कहते हैं। उसके बाद 2 सानवी और आला सानवी तालीम, नहम से दहम सानवी और दहम से 11वीं से 12वीं आला सानवी तालीम कहलाती है। यूनिवर्सिटी की तालीम जिसमें BS, MS, MPhil और PhD की तालीम हासिल की जाती है। पाकिस्तान में सेहत के शोबे में कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं? पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की निस्बत तिब्बी वसाइल में इजाफा कम है। तिब्बी सहूलियात का फुकदान, आबादी की कसरत, बहुत ज़्यादा कसरत अमराज यानी बहुत ज़्यादा बीमारियां, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों से नावाकफियत और गैर मतवाजन गज़ा है। इसके अलावा मिलावट शुदा गज़ा है जैसे मसाइल शोबा सेहत को दरपेश हैं। हुकूमत को चाहिए कि शोबा सेहत के लिए ज़्यादा बजट मुख्तस करे। शरह अफजाइश आबादी को काबू में रखने के लिए भी मौसर इकदाम किए जाएं। सेहत की बेहतरी के लिए 4 हुकूमती इकदाम तजवीज़ करें। सेहत की बेहतरी के लिए 4 हुकूमती इकदाम: हस्पतालों का क़याम, मेडिकल कॉलेजेस का क़याम, बीमारियों की रोकथाम, नेशनल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम।